سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. آج کے اس خطاب کا عنوان اور موضوع ہے اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے۔ یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے اور علمی مسئلہ ہے جسے جاننا بھی ہر مسلمان پر ضروری ہے تاکہ وہ اس حقیقت تک پہنچ سکے کہ وہ مسلم ہے یا مومن ہے۔ یہ دو لفظ اگر دیکھا جائے ایک جہت سے، ایک زاویے سے، تو دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ مسلم بھی وہی ہے جو مومن ہے اور مومن بھی وہی ہے جو مسلم ہے، اور دوسری جہت سے جب اسے دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مومن اور مسلم میں بہت فرق ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج قرآن کی دلائل کی صورت میں ہم اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے، پھر اپنے آپ کو ٹٹولیں گے کہ ہم ان دونوں میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ قوم لوط پر جب اللہ تبارک و تعالی، قوم سمود پر جو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب نازل فرمایا، تو عذاب نازل فرمانے سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس گاؤں میں سے، ان لوگوں میں سے، اس قوم میں سے لوگوں کو نکال لیا جو ایمان والے تھے۔ عذاب نازل کرنے سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان میں سے ایمان والوں کو نکال لیا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں پائے۔ جب عذاب چلا گیا، عذاب گزر گیا، تو اس کے بعد جب دیکھا گیا تو اس میں ایک گھر باقی تھا جو مسلمانوں کا تھا، اور یہ وہ جو نبی تھے اس قوم کے، ان کی بیٹیاں تھیں، اور ان کا گھر محفوظ تھا عذاب کے گزر جانے کے باوجود بھی۔ تو اس آیت کریمہ میں یہاں دونوں لفظ استعمال ہے۔ ایک مومنین کا لفظ استعمال ہے کہ ہم نے مومنین کو نکال لیا عذاب نازل کرنے سے پہلے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس میں سے ایک ہی گھر مسلمان کا تھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ مومن بھی وہی ہے جو مسلم ہے، اور جو مسلم ہے وہی مومن ہے۔ یہ لفظ ایمان اور اسلام جب ایک ساتھ آتے ہیں کہیں پر تو ان کے اندر بہت فرق ہوتا ہے، لیکن جب یہ الگ الگ آتے ہیں، کہیں کسی کو آپ نے مسلم کہا یا کسی کو مومن کہا، جب الگ الگ استعمال ہوتے ہیں تو ان کا ایک ہی معنی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی کو مسلم کہا، یا آپ سے کسی نے کہا کہ میں مسلم ہوں، تو آپ کو یہ ماننا ضروری ہے کہ یہ مسلم کے ساتھ ساتھ مومن بھی ہے۔ اور کسی نے کہا کہ میں مومن ہوں، تو آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ یہ مومن ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ مسلم بھی ہوگا۔ لیکن جب یہ لفظ تنہا کہیں پر آئے نصوص میں، قرآن مجید کی آیات میں یا احادیث میں، تو اس وقت یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ یہاں پر اسلام کا معنی اور ہوگا اور ایمان کا معنی اور ہوگا۔ تو اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کس طرح اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام اور ایمان، لفظ اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اسلام میں ایمان شامل ہے اور ایمان میں اسلام شامل ہے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے۔ تو اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام ہی کل ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہی اہم ہے، اور اسی اسلام کے اندر ایمان بھی شامل ہے۔ الگ سے ایمان کا ذکر نہیں کیا، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، لہٰذا اسی اسلام میں ایمان بھی شامل۔ دوسری آیت کریمہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے اسلام کے دین کے طور پر اسلام کے لیے راضی ہو گیا، کہ تمہارا کوئی دین ہو، وہ دین اسلام ہو، میں اس بات پر تمہارے لیے راضی ہو گیا۔ تو یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رضا اس بات میں ہے کہ بندہ اسلام قبول کرے، تو یہاں بھی اسلام میں ایمان شامل ہے۔ اس کے علاوہ تیسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو جو اسلام کے علاوہ کوئی دین چنے گا اور چاہے گا، تلاش کرے گا، تو اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اسلام کے علاوہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام وہی ہے جو ایمان ہے، کیونکہ اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں قبول کیا جائے گا، تو اس کا مطلب ایمان کچھ اور نہیں ہے، اسلام ہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک اور آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا
ادخلوا فی السلم کافہ. سارے مفسرین، جمہور مفسرین اس بات پر متفق ہے، اکثریت مفسرین کی یہ کہتی ہے کہ یہاں پر لفظ سلم جو اس آیت کریمہ میں اس کا مطلب اسلام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو اسلام میں جب داخل ہو جائے تو کافی ہے، اس کے بعد ایمان کی کوئی بات اور ذکر نہیں کیا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام یہی ہے جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اسی کے اندر ایمان بھی شامل ہے. حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے، قال رجل، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا ان یسلم قلبک، کہ تمہارا دل ایمان لے آئے. پوچھا کیا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ حضور نے جواب دیا کہ تمہارا دل مسلم ہو جائے، یعنی تمہارا دل ایمان لے آئے. بہت زیادہ فرق جو لوگ کرتے ہیں وہ اس طرح کا کرتے ہیں کہ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دل سے اسلام کو مانیں اور اس پر عمل کریں، اور جو ہم عمل کرتے ہیں بظاہر اسے اسلام کہا جاتا ہے. لیکن وہ بات بھی یہاں پر غلط ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا دل مسلم ہو جائے. اس نے پتہ چلا کہ اسلام وہی ہے جو ایمان ہے. بالکل یہ مانا ہے کہ اسلام بظاہر چیزوں پر دلالت کرتا ہے اور ایمان اندر والی چیزوں پر. ہم کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ایمان ہے. ہم نماز ادا کرتے ہیں جو دکھتی ہے، ہم وضو کرتے ہیں جو دکھتا ہے، حج کرنے جاتے ہیں اور آتے ہیں یہ دکھتا ہے. یہ ساری جو دکھنے والی عبادات ہے اسے اسلام کہا جاتا اور اس کے کرنے والے کو مسلم کہا جاتا ہے. لیکن حدیث مبارکہ میں اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام وہی ہے جو ایمان ہے. کیونکہ جب پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تمہارا دل اسلام لے آئے، یعنی تمہارا دل مسلم اور مومن ہو جائے. وَيَسْلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ، اور مسلمان تمہاری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے. یہ ہے اسلام کہ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے. اب معاشرہ ہمارا اس جگہ چلا گیا ہے کہ ہم کسی کے ہاتھ سے اگر محفوظ ہو بھی گئے تو زبان سے محفوظ نہیں ہو سکتے. جہاں چار لوگ ملتے ہیں وہاں غیبت کا بازار گرم ہو جاتا ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں لفظوں میں فرق کیا ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دونوں میں فرق بتایا ہے. میں نے جیسے بتا دیا کہ جب یہ دو لفظ ایک ہی جگہ استعمال ہوں گے تو اس میں بہت فرق ہوگا، اور جب یہ دونوں الگ الگ استعمال ہوں گے تو اس وقت ان دونوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اعراب یہ بدوؤں کی ایک جماعت ہے، بدو لوگ یعنی جو دیہاتی ہوتے. تو کچھ دیہاتی قبائل نے ایمان لایا، تو وہ قبائل ایسے تھے، غریب تھے. اب وہ ایمان جب لے آئے تو وہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور کہتے آمنا، یا رسول اللہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لائے اس لیے ہمیں کچھ راشن دے دو، کچھ اناج دے دو تاکہ ہمارا گھر چل جائے. یعنی ان کا انٹینشن یہ تھا کہ ہم نے جو ایمان لایا ہے یہ آپ پر احسان ہم نے کر دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ بار بار آ کر وہ جتاتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم نے ایمان لایا. تو جب وہ آ کر یہ کہنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا قل لم تؤمنوا، ان قبیلے والوں سے، بدوؤں سے، دیہاتیوں سے کہہ دو کہ تم لوگ ابھی ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ اگر تمہیں کہنا ہے تو یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، ہم اسلام لائے. اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام آپ کا ظاہر ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن آپ کا دل کیا کہتا ہے اس سب سے ہے. آپ جب اذان ہوتی ہے تو آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ اذان اسلام کا شعار ہے، علامت ہے اسلام کی، لیکن اذان ہونے کے بعد آپ کا دل اس کی طرف نہیں کھنچتا ہے، یہ کیا ہے؟ اگر دل کھنچتا ہے تو یہ ایمان ہے، اور اگر نہیں کھنچتا ہے تو یہ ایمان کی کمزوری ہے. تو بظاہر ہم نے کپڑے پہن لیے ہیں، بظاہر ہم لوگوں کے سامنے مسلمان گردانے جاتے ہیں، شمار کیے جاتے ہیں، لیکن اگر دلی اعتبار سے ہمارا دل عبادات کی طرف مائل نہیں ہے تو ہمارے ایمان کی یہ کمزوری ہے. اور فرمایا ولما يدخل الايمان في قلوبهم، اور ابھی تک ایمان ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. جو آ کر یہ جتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے ایمان لایا ہے بار بار، تو ان سے کہہ دو کہ ابھی اس نے اسلام لایا، ایمان نہیں لایا ہے. اور رہی بات ایمان کی تو ایمان نے ابھی تک ان کے دل میں کوئی جگہ نہیں بنائی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں اسلام اور ایمان میں فرق بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الاسلام علانیہ، اسلام ظاہر ہے، جو ظاہر دکھتا ہے وہ اسلام ہے، جو ظاہر دکھتا ہے وہ اسلام. ہمارے کپڑے جو اسلامی شعار کو بتاتے ہیں، ہمارا حج پہ جانا، نماز ادا کرنا، وضو کرنا، یہ ساری عبادتیں جو ظاہر میں ہم کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں یا لیتے ہیں، یہ جو ظاہر ہے یہ اسلام. فرمایا والایمان فی القلب، اور ایمان دل میں ہوتا ہے. ایمان دل میں ہوتا ہے کہ بندہ زکوٰۃ دے تو اس ایمان کے ساتھ دے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اس لیے میں دے رہا ہوں. دل پہ پتھر رکھ کر نہ دے، بلکہ اس ایمان کے ساتھ دے کہ میرے رب کا حکم ہے. جب قربانی کا موقع ہے تو یہ نہ سوچے کہ جانور تو بہت مہنگا ہے، بلکہ یہ دیکھے کہ جانور کتنا بھی مہنگا ہے، میں مکلف ہوں یا نہیں ہوں، میں لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا ہوں. اور اگر میں نے لے لیا تو میرے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں بچیں گے، جو بھی سیونگ تھی وہ سب کی سب اس میں چلی جائے گی. تو آپ کو یہ کرنا چاہیے اور یہ لفظ اپنے ذہن و دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ یہ چیز مہنگی ہے. اس لیے کہ ہم مہنگے سستے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا معاملہ ہے کہ کیا حکم الہی کو ہم بجا لاتے یا نہیں لاتے. یعنی اللہ کا یہ حکم ہے قربانی کرو تو ہمیں کرنا ہے. مہنگے اور سستا کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو کبھی کامیاب ہو جاتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، سستا جانور انہیں مل جاتا ہے تو وہ بھی محلے میں بولتے پھرتے کہ بڑا سستا میں نے لایا. تو اس پہ بھی فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مہنگا اور سستا تمہارے جانور کے گوشت اور خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہی نہیں. اگر کچھ پہنچتا ہے تو تمہارا دل پہنچتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا تھا. تمہارے دل میں یہ تھا کہ سال بھر سے جو سیونگ کی تھی آج میں نے قربانی میں لگا دی، مجھے کوئی غم نہیں کیونکہ میں نے اپنے رب کے ایک حکم پر عمل کیا، بس اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں. یہ ہے ایمان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا. یہ صحابی کی تھوڑی سی سیرت آپ جان لیں. فتح مکہ سے سال یا 2 سال پہلے آپ نے ایمان لایا. فتح مکہ کے بعد خطہ عرب میں ایک ہی مذہب کا طوطی بولتا تھا، وہ اسلام تھا. ہر جگہ اسلام ہی اسلام تھا. لیکن فتح مکہ سے پہلے مسلمان بہت کمزور تھے، اپنے شہر سے باہر تھے، اور مکہ ایک سینٹر تھا، مرکز تھا کہ جہاں جس کا قبضہ ہو گیا تو سمجھ لے کہ پورے خطہ عرب پر قبضہ ہو گیا. وہ عبادات کا مرکز تھا. اسی طرح وہاں پر بتوں کو رکھا گیا تو مشرکین کا بھی مرکز تھا، وہ بھی وہیں آتے تھے. اسی طرح بزنس کے لیے سب سے بڑا ہب تھا. ہر انسان آتا تھا وہاں پر کیونکہ وہاں میلہ لگا رہتا. کعبے کے لیے ہر لوگ آتے تھے، تو وہاں پر لوگ بزنس کرنا چاہتے تھے، اپنے سامانوں کو لے جا کر وہاں بیچتے تھے. یہ بڑا مرکز تھا. اگر اس پر فتح ہو گئی تو مسلمان کا غلبہ ہو گیا، اور جب مسلمان کا غلبہ ہو گیا تب تو سب کو ایمان لانا ہی ہے. جس کا غلبہ ہوتا ہے دوسرے اس کے غلبے کے زیر اثر ہوتے ہیں. لیکن ان کا معاملہ یہ تھا عمرو بن عاص کا، اس فتح مکہ سے 2 سال یا 1 سال پہلے آپ نے ایمان لیا، اور اتنا اخلاص کے ساتھ کہ کوئی وجہ نہیں تھی. بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے جو ایمان لائے جن کے کھانے کی باندھے تھی، قسم پرسی کے عالم سے گزر رہے تھے. وہ لوگ ایمان لائے تاکہ کچھ کھانے کو مل جائے گا، اناج مل جائے گا. لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ بڑے ہی مخلص تھے، اور اخلاص کا یہ عالم تھا کہ آپ نے دنیا کو پس پش ڈال دیا اور صرف ایمان لایا. کس لیے؟ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جانتا ہوں. یہ دل میں ان کے ایمان تھا. اس چیز کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور فرمایا اسلم الناس، لوگوں نے جو لایا ہے وہ اسلام ہے. وآمن عمرو بن عاص، اور عمرو بن عاص نے جو لایا ہے وہ ایمان ہے. لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور عمرو بن عاص ایمان قبول کر رہے ہیں. اس سے مطلب یہ نہیں کہ باقی لوگ ایمان والے نہیں ہیں، لیکن بتایا ان کی تمیز کر دی، بتایا کہ ان کا درجہ اتنا اونچا ہے، خلوص اتنا اونچا ہے کہ لوگوں نے جو لایا وہ اسلام ہے، اور عمرو بن عاص نے جو لایا وہ ایمان ہے. عمرو بن عاص مومنین میں ہے اور دیگر مسلمان یہ مسلمین میں سے ہیں. ایسی بہت ساری احادیث میں نے جمع کی جس میں بتایا گیا کہ مسلم اور مومن میں فرق ہے، کہ مسلم وہ ہے جو بظاہر عبادات کرتا ہے، اور مومن وہ ہے کہ وہ ظاہر بھی اس کا اچھا ہوتا ہے، ظاہر سے بھی لگتا ہے کہ وہ اسلام والا ہے، مسلمان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دلی اعتبار سے بھی وہ مومن ہوتا ہے. کبھی دل میں کسی کے لیے کوئی رنجش نہیں رکھتا، کسی کے لیے غیبت نہیں رکھتا. مومن سب سے پہلی بات تو مومن کی یہ علامت ہے کہ اس سے کبھی کسی مسلم کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی، نہ اس کے ہاتھ سے نہ اس کی زبان سے.
خالی اس چیز پہ کوئی عمل کر کے دکھا دے تو میں مان جاؤں. آج کے دور کا بہت قوی اور مضبوط انسان ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دے گا اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دے گا. لیکن آج لوگوں نے تیسرا راستہ نکالنے کا جو طریقہ استعمال کیا ہے، اتنے ماہر ہے اس میں کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ کوئی مومن اپنے ہاتھ سے کسی مومن کو تکلیف نہ دے وہ مومن ہے. تو وہ کہیں گے میں کسی اور کے ہاتھ سے تکلیف دلوا دیتا ہوں. مقصد تو تکلیف ہی دینا ہے. تو یہاں مقصد یہ نہیں کہ تم صرف اپنے ہاتھ سے نہ دو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ کسی بھی اعتبار سے اس کو تکلیف نہ پہنچے. اگر کوئی دے رہا ہو تو تم کھڑے ہو جاؤ. امر بالمعروف نہیں عن المنکر، کسی برائی کو دیکھا تو اسے صحیح کرنے کے لیے چلے جائے. کہیں پر اگر اچھائی کا وجود ہی نہیں ہے تو وہاں امر بالمعروف کرے، وہاں اچھائی کا حکم دے، لوگوں کو بتائے. بہت مشکل ہے. آپ نماز پڑھنے آئے اور صفے سیدھی کرنے کے لیے کوشش کرے، ایک ہی کتنا سننا پڑے گی آپ، لیکن آپ سنیے کیونکہ آپ مومن ہیں. اور اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے اندر کے ساتھ ساتھ آپ کا باہر بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ جو آپ کے دل میں ہے آپ وہ کر رہے ہیں. حضرت امام شیخ متولی شعراوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سان فرانسسکو شہر میں گئے اور وہاں پر ایک مستشرق آپ کو ملا. مستشرق. اور اس شخص نے کہا کہ تمہارے قرآن میں جو چیزیں ہیں وہ سب صحیح ہے. آپ نے کہا بالکل، ہمارے قرآن میں جو بھی بات آئی ہے وہ سب صحیح ہے، اور اگر سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کی عقل کا اس میں نقص ہے. قرآن تو کامل ہے. آپ کچھ دن بعد اس کو شاید سمجھ لیں، یا آپ کا دماغ چھوٹا ہوگا، قرآن بڑا ہو گیا ہوگا، اس لیے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. باقی سب سچ ہے. تو نے کہا کہ اگر سچ ہے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَن يَجْعَلِ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز کافروں کو ایمان والے پر کوئی راہ نہیں دے گا. یعنی کوئی ایسی صورت نہیں پیدا کرے گا کہ کافر غالب ہو جائیں ایمان والوں پر. کبھی بھی لن یجعل، کبھی بھی راہ نہیں دے گا، کوئی راستہ نہیں دے گا کہ وہ ایمان والے پر کفار غالب ہو جائے. لیکن میں تو اس کا الٹا ہی دیکھ رہا ہوں. ہر جگہ کفار ایمان والوں پر غالب ہیں، انہی پر سرداری کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سب سچ کہتا ہے. یہ سچ کیسا ہے؟ تب آپ نے یہ بتایا کہ آپ اصل میں یہ جان لیں کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے. اسلام اور ایمان میں فرق ہے. ایمان وہ ہے جو دل میں بولا جاتا ہے، اور جب ایمان جاگتا ہے تو مسلمان ہونے کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسلمان ہونا بہت آسان ہے. آپ تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، مسلمان ہے. اب نماز کے لیے حاضر ہو جائے لیکن پورا دل کمپنی میں لگا ہوا، یہ مسلمان ہے. کہ ظاہر تو ہے کہ بھائی میں آ چکا ہوں مسجد میں، اور بالکل دھڑلے سے مسجد گھر جاتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھ بھی لیا تو بتا دوں ہاں میں مسجد جا کر آیا. یعنی وہ اللہ کو جواب دینا نہیں چاہتے بلکہ گھر والوں کو جواب دینا چاہتے کہ ہاں میں نے نماز پڑھ لی ہے، میری حاضری لگا دی جا رہی، آج میں ایبسنٹ نہیں تھا. تو مومن وہ ہے جو صرف وہاں پر حاضری لگانا جانتا ہے. اگر لیٹ ہو گیا تو اسے تکلیف دلی ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آج لیٹ ہوں، میں نماز نہیں پڑھ پایا، مجھے نیند کا غلبہ تھا. یہ ساری چیزیں ایمان والوں کے لیے. مسلمان دنیا کو جواب دیتا اور مومن اللہ کو جواب دیتا ہے. آپ نے کہا کہ اصل میں مومن اور مسلم میں یہ فرق ہے، اور جس دن یہ مسلم مومن ہو جائیں گے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں ایمان والوں کے لیے وہ سب کے سب سچے ہو جائیں گے. اور آپ نے کہا اگر لوگ مومن ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپ نے کہا کہ اگر وہ مومن ہوتے حقیقت میں تو اللہ ان کی ضرور مدد فرماتا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ کرم پر ہے کہ وہ مومنین کی مدد فرمائے گا. اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ مومنین کی مدد فرمائے گا. مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے. جو اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہا ہے، لیکن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کمی ہے. دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. کیسے ثابت کرو گے؟ ہمارا تو اسلام کی ثابت نہیں ہے، مسجدیں خالی ہیں. یہ جمعہ تو صرف ایک طرح کے ایک روایتی ہے جہاں پر لوگ سارے جمع ہو جاتے ہیں، جو کبھی کبھار دکھتے ہیں وہ یہاں جمع ہو جاتی. جیسے کبھی شادیوں میں فیملی فوٹو لے لیا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد شاید کبھی جمع ہو پائے. تو اس طرح یہ جمعہ ہو گیا. تو اسلام پہ بھی ہم کھڑے نہیں اتر پا رہے، ایمان تو اللہ جانے کہاں ہیں ہم. اس کے بعد فرمایا وَلَن يَجْعَلِ اللَّهَ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین پر کافروں کو کوئی راہ نہیں دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو جائے.
پھر آیت کریمہ میں فرمایا وما کان لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو اس حال میں نہیں چھوڑنے والا جس حال میں کفار تم ہو، بلکہ ان کی مدد کرنے والا خدا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ لیذر المؤمنین، کہ وہ پہلے مومن تو ہو جائے تب ان کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ مع المؤمنین، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ایمان والا سوچتا ہے میں تو تنہائی محسوس کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ پہلے ایمان تو آئے تب اسے اللہ کی معیت حاصل ہوگی۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتا دو کہ ایمان والے ہوتے کون ہیں تاکہ ہم بھی ایمان والے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا التائبون، توبہ کرنے والے، گناہوں سے توبہ کرنے والے، دوبارہ نہ لوٹنے والے، العابدون، پھر عبادت کرنے والے، یعنی یہ نہیں کہ دل سے مومن ہوں میں عبادت نہیں کرتا ہوں، نماز معاف ہے میں دل سے مومن ہوں، یہ بھی نہیں، توبہ کیا تو پھر عبادت بھی کرے گا، الحامدون، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، السائحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی جو حدود ہے اسے نہ پھلانگنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، جو اللہ نے حدود بتائی ہے ان حدود پر کھڑے رہنے والے۔ یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، اور یہ حرام ہے، دل سے قریب ہے، آسانی سے حاصل کر سکتا ہوں، لیکن حرام ہے تو میں اس کی طرف توجہ بھی نہیں کروں گا کیونکہ میرے رب نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ایمان والا بنائے، ہمارے دل میں سچے ایمان کو جگا دے، ہمارے دل میں ایمان کو جاگزی کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا